ہزاروں لاکھوں بندے. تو فرماتے میں نے خواجہ صاحب کی روح سے پوچھا یہ اتنے بندے کیوں جمع کیے ہوئے؟ اللہ والے تھے نا. تو کہتے میں نے خواجہ صاحب کی روح سے پوچھا یہ اتنا ہجوم کائے کو لگایا ہوا ہے؟ تو خواجہ صاحب کی روح نے جواب دیا میں نے نہیں بلایا، رب نے بھیجا. میں نے نہیں بلایا، رب نے بھیجا. اللہ نے ان کی حاجتیں میرے سپرد کی ہیں. اللہ کرنے والا ہے، اللہ نے مجھے ذریعہ وسیلہ بنایا. بات حل ہو گئی. بات سیدھی سی بات سمجھ میں آ گئی. تو ہم ہرگز شرک کرتے. اور بخاری شریف میں یہ حدیث 3 جگہ ہے. کتنی جگہ؟ کتاب المغازی میں موجود. میں سنا رہا ہوں آپ کو، سن لو. میرے نبی کا ارشاد، شب برات میں جمع ہونے والوں دل کے کانوں سے سنو. بخار ان کو تو آتا ہے، بخاری نہیں آتی. جو لوگ کہتے ہیں نا بہت شرک شرک، سنو حضور کا فرمان، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے. میرے نبی نے فرما دیا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف. اونچی مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے. ہاں اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جاؤ گے. سمجھ آئی ہے بات؟ پوچھ رہا ہوں سمجھ آئی ہے؟ اور یہ کہہ رہے ہیں شرک شرک شرک. ان کو تو شرک کا ہیضہ ہو گیا ہے، ہر بات کو شرک کہنے لگ گئے. تو یاد رکھنا جو شرک کرتا ہے وہ اس رات میں بخشا نہیں جائے گا. جو مشرک ہے اس کی بخشش جب تک سچی توبہ نہ کرے. دوسرا بات، کینہ بغض میل اندر رکھنا. مسلمان کو مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھنا. آواز آئے او جی فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، دیکھا نہیں سن سنا کے کہہ رہے ہیں اور جی میں جانتا ہوں وہ تو یوں. آپ کہتے ہیں مسلمان کے لیے کینہ نہ رکھے. مسلمان کے لیے اونچی کہو، ایک بار پھر کہو. اب یہاں پر میرے سے آگے سنیں کیوں کہلوایا میں نے بار بار. مسلمان کے لیے کینہ، لیکن بے ایمان کے لیے رکھنا ضروری ہے. مسلمان کے لیے نہیں، بے ایمان کے لیے رکھنا. حدیث سنا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں. کس کا ایمان مکمل ہے ذرا سن لو. جو محبت کسی سے رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، کسی سے دشمنی رکھے تو اللہ کے لیے رکھے. جس کی محبت ہوگی اللہ کے لیے، جس کی دشمنی ہوگی کسی سے اللہ کے لیے، اس کا ایمان مکمل ہوگا. آپ کہتے ہو نہیں جی کسی کو بھی برا نہ کہو. مولانا صاحب زمانہ یہ آ گیا گٹر کے پانی کو شربت کہنا پڑتا ہے. جی رشتہ داریاں ہیں، جی کاروبار ہے. وہاں حدیث میں کیا ہے؟ جس سے محبت ہو اللہ کے لیے، جس سے دشمنی ہو. کہ میں نے اگر کسی سے دشمنی رکھی ہے تو کیوں رکھی ہے؟ کہ اس کے عقیدے ٹھیک، جس کا عقیدہ اللہ کے لیے، قرآن کے لیے، نبی کے لیے، اہل بیت کے لیے، صحابہ کے لیے درست نہیں ہے، میرا خیال اس بندے کے لیے صحیح ہو سکتا نہیں. تو جو بے ایمان ہے اس کے لیے کینہ رکھنا تو ضروری ہے، لیکن مسلمان کو مسلمان کے لیے کینہ. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں. زیادہ تر لڑائیاں رشتہ داروں میں ہیں. کن میں ہیں؟ او جی کیا بتائیں جی مولانا صاحب، یہ رشتہ دار تو مصیبت ہے. اجی آپ کو کیا پتا، وہ تو صحیح طرح بولتے نہیں. جب ضرورت ہوتی ہے چلے آتے ہیں، جب ضرورت نہیں ہوتی آنکھ نہیں ملاتے. غیروں سے بہت دوستی، اپنوں کو پوچھتے نہیں ہیں. رشتے تو احساس کے ہوتے ہیں مولانا صاحب. ہم جائیں تو ہمیں تو پوچھتے نہیں، دوسرے آتے ہیں ان کو اس طرح پوچھتے ہیں. ارے تجھے پتا ہے عورتوں میں، ارے وہ اس کو گلے مل رہی تھی مجھے تو ہاتھ تک نہیں ملایا. ارے اس کو تو آئس کریم بھی کھلائی مجھے پانی بھی نہیں پلایا. ان باتوں پر جھگڑے. میں تھوکتی نہیں، میں دوبارہ اس کے گھر جاؤں گی نہیں. کو کرتی ہے سلام میری جوتی. اس طرح کی باتیں سنتے ہو یا نہیں سنتے ہو؟ یہ مسلمان ہے؟ بغیر شرعی وجہ کے، بغیر جتنے ہو سب کی آواز بغیر کسی سے بول چال میل جول بند رکھو گے
نہ نفل قبول ہوں گے نہ فرض قبول ہوں گے. پڑھ لو جی میں نے اتنے نفل پڑھے, میں نے اتنی, اگر بغیر شرعی وجہ کے بول چال میل جول بند ہے, نہ فرض قبول ہے نہ نفل. سوچو عدالتوں میں جاؤ, 80% مقدمے رشتہ داروں کے, چچا بھتیجے ماموں بھانجے بھائیوں کے رشتہ داروں کے آپس میں ہیں, میرے پیسے مار لیے, میرا حصہ نہیں دیا, یوں نہیں کیا, وہاں نہیں کیا, یہ مقدمے. ایک مرتبہ کہیں منگنی کی, توڑ دی, دوبارہ ان کو ساری عمر سلام نہیں کرنا. کسی نے ایک مرتبہ کچھ کہہ دیا, بہکانے والے بھی بہت ہوتے ہیں, لڑانے والے بھی بہت ہوتے ہیں, اس پہ ہوش نہیں کیا, اس طرح بات کی اور جناب ساری عمر کے لیے ہیں تیرا کوئی ہم سے تعلق نہیں, جا. جو اس طرح کہتے ہیں ذرا سوچو, نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل. سوچو سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سگے بھائی, کسی بات میں بول چال میں بات ہو گئی, اونچ نیچ ہو گئی, بول چال بند. 3 دن گزر گئے. 3 دن کے بعد دونوں مسجد میں آمنے سامنے ہوئے. حضرت امام حسین نے کہا بھائی جان, نانا جان کا فرمان ہے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بول چال میل جول بند نہ رکھے. فرمایا جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. تو آپ بڑے ہیں, میں آپ سے پہلے جنت میں نہیں جانا چاہتا, آپ ہی مجھے گلے لگا لو. کیا محبتیں تھی, کیا سبق تھے. اور آج ہمارا کیا حال ہے, میں ہوں یا آپ ہوں, سب کس کشتی میں سوار ہیں, ہوش نہیں ہے. تو اس رات میں کینہ ور کی بھی بخشش اونچی. صاف کرو. ابھی اگر تم سے معافی نہیں مانگ سکتے تو ان کے لیے دل سے دعا کرو. ہو سکے شرماؤ نہیں ہے, میں اس سے معافی مانگوں گا چھوٹا ہو جاؤں گا, اور یہاں معافی مانگ لو ورنہ اگلا کام خراب ہو جائے گا. سمجھ آ, اور کوئی معافی مانگے تو اگلا مذاق اڑائے, تو پھر ایسے سے دوبارہ معافی مانگنے کی ضرورت. ہاں آپ نے اپنے طور پر کوشش کی, اور کوشش کر لینا, مگر وہ اگر آپ کا مذاق اڑاتا رہے تو پھر اس سے معافی مانگنے کی ضرورت. آپ معافی مانگیں اور وہ کہے فراڈ ہے, ڈرامہ ہے, تو پھر جب قدر ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات. کتنے ہو گئے؟ 2. تیسرا قاطع رحم, آپس میں رشتہ دار ہیں, سگے, بول چال میل جول بند ہے, ایسے لوگوں کو بھی ہوش کرنی چاہیے. چوتھا والدین کا نافرمان. والدین کا, آواز آئے, کیا حال ہے آپ کا میرا. ہم ماں باپ کو نوکر سمجھتے ہیں, جب چلے جائیں پھر قدر ہوتی. یہ بازاروں میں نہیں ملتے, ان کا کوئی مول نہیں ہے, ان کا کوئی بدل نہیں ہے. ہماری ہر غلطی پہ وہ پردہ ڈال دیتے ہیں, ہم سے برداشت ہوتے. بیوی آ جائے, او تیرا باپ کھانستا ہے, نکال اس کو, میری نیند خراب ہوتی ہے. تیری ماں بہت بولتی ہے, اس کو الگ کر یا مجھ کو الگ کر دیتے ہو یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. اور بیوی کو بیوی کا حق دو, ماں کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیوی کے حقوق ادا نہ کرو, لیکن ایک طرف جھکاؤ ہو جائے گا تو دوسری طرف کمی ہوگی. دونوں کا حق پہچانو. لیکن ماں باپ ان کا کوئی بدل اونچی. میں اپنی والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہ 10 سال ہو گئے. ان کی وفات کے بعد جو کتاب لکھی تھی میں نے کہا چلو لوگوں کے لیے مسائل بھی لکھ دوں. حدیثیں لکھنے بیٹھا. پہلی مرتبہ اس موقع پہ میں نے وہ حدیث پڑھی, اتفاق سے اس سے پہلے میری نظر سے نہیں گزری تھی. موسیٰ علیہ السلام کی روایت ہے, اس میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ہم سمجھتے ہیں کسی کو قتل کر دینا, غیبت کر دینا, زنا کر لینا, شراب پی لینا ہے, ہم تو اس کو سمجھتے ہیں. اس حدیث میں تھا سب سے بڑا گناہ یہ ہے ماں باپ بلائیں اور میں کہہ دوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ سب سے بڑا گناہ. اور ہم نے یہ کتنی بار کیا ہوگا. ہم تو آرڈر چلاتے, ماں کو کہہ دیں گے صبح اتنے بجے مجھے ناشتہ چاہیے, میرے کپڑے چاہیے, میرے دوست آ رہے ہیں, یہ پکنا چاہیے. ماں یہ نوکر ہے. اگر باپ آپ کی کو کرے تو آپ کہتے تو نے کیا کیا, تیرے باپ نے بھی تو تیرے ساتھ کیا تھا. یوں آگے بات کرتے. یہ گھروں میں خرابیاں اسی لیے آئی ہیں کہ تربیت
پہلے جوائنٹ فیملی گھر مل کے رہتے تھے، دادا دادی نانا نانی سکھاتے تھے، اب الگ رہنا ہے، سکھانے والا ہو گیا ٹی وی کیبل، کیا سیکھو گے؟ ماں باپ جیسی کوئی نعمت اگر ناراض کیا ہے تو کبھی کامیاب نہیں ہوو گے۔ اکثر لوگ آتے ہیں، مولانا صاحب بندش ہو گئی، کاروبار نہیں چل رہا، میں کہا جاؤ ماں باپ کو راضی کرو، اور جن کے ماں باپ دعائیں کرنے والے ہوں وہ کبھی پیچھے نہیں رہتے، وہ کبھی پیچھے، اگر ان کو ناراض کیا ان کو نیکی کر کے ان کو راضی کرو، دیکھو کاروبار چمک اٹھے گا۔ لیکن آپ ان کو ناراض کر کے سمجھ رہے ہو نہیں میں نے صحیح کیا تھا، پھر کچھ ملنے والا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیہقی شریف میں حدیث موجود، فرمایا میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں میرا نام لے کر بلاتی، میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس جاتا۔ کتنا بڑا پیغام میرے آپ کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام مزاج میں تیزی تھی، اونچی بول لیتے تھے، جب جاتے تھے کوہ طور پر کلام کرنے ماں پیچھے مصلی بچھا لیتی تھی، یا اللہ میرے موسیٰ کے مزاج میں تیزی ہے، بات کرتے ہوئے آواز اونچی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ نبی تھے وہ معصوم، ماں ہوتی ہے، دعا کر رہی ہے، ماں کا انتقال ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، غیب سے آواز آئی آج ذرا ہوش سے بات کرنا، پیچھے دعا کرنے والی نہیں بیٹھی۔ اب پہچانو پہچانو، ہمارے گھروں میں بے برکتی اسی لیے ہے کہ ہم نے ماں باپ کی قدر بلا دی، مگر ماں باپ بھی بڑے عجیب ہو گئے، انہوں نے اولاد کے حقوق نہیں پہچانے، آرڈر دیتے ہیں یا مارتے ہیں یا سختی کرتے ہیں یا ان کی جو ضروریات پوری نہیں کرتے، تربیت نہیں کرتے، دونوں کو ٹھیک ہونا پڑے گا۔ اولاد پر ماں باپ کے 6-7 حق ہیں، ماں باپ پر اولاد کے 80 سے زیادہ حقوق ہے، پتہ سیکھتے نہیں۔ میری پوری تقریر اس موضوع پر بھی ہے، اس کی بھی ریکارڈنگ ہے، دیکھ لینا، سن لینا۔ پہچانو، کوشش کرو، اپنے معاشرے کو ٹھیک کرو، جہاں ماں باپ کی قدر نہیں ہوگی وہاں برکت۔ کتنے واقعات ہیں، عجیب عجیب واقعات۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا ہوگا، ایک بار پھر سن لو۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، لمبا سفر ہے، اللہ نے فرمایا موسیٰ پیدل سفر کر لو گے یا سواری چاہیے؟ یا اللہ سواری مل جائے تو آسانی ہوگی، فرمایا یہاں ہمارا ایک بندہ ہے، جاؤ اس کے پاس، وہ تمہارے لیے سواری کا انتظام کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے ان کے پاس، وہ بندہ نبی نہیں تھا، اللہ والا تھا، فرمایا میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام، اس نے قدر کی، عزت کی، حکم، فرمایا میں نے سفر کرنا، مجھے سواری چاہیے۔ اس نے بادل کو اشارہ کیا، اس بندے نے، بادل نیچے آ گیا، فرمایا اس پر بیٹھ جائیے، جہاں کہیں گے پہنچا دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، نبی کے ذریعے اس کی شان دکھانی تھی اللہ نے، نبی کی زبان سے لوگوں کو پتا چلے۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اس پر، بادل جب اونچا ہوا، یا اللہ اس بندے کو یہ کمال کیسے مل گیا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی، اپنی ماں کی بڑی خدمت کی۔ اس کی ماں نے ایک دعا دی تھی، اس کی ماں نے کہا تھا یا اللہ میرے بیٹے نے میری کوئی بات نہیں ٹالی، تو اس کی نہ ٹالنا، اس نے میری کوئی بات کبھی ٹالی نہیں، تو اس کی نہ ٹالنا، بس ہم اس کی ماں کی دعا کی وجہ سے اس کی ہر بات کو پورا کر دیتے۔ اندازہ کرو، ماں باپ کی قدر پہچانو، اگر وہ وفات پا گئے ان کے لیے نیکی کرو، ہر دعا میں ان کے لیے نیکی کرو، جو صدقہ دو ان کی طرف سے دو، تمہیں بھی ثواب ملے گا، تمہارا ثواب کہیں نہیں جائے گا، ان کی روح خوش ہو جائے گی۔ شرابی، اب تو میرے خیال پاکستان میں شراب پینا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، بڑے بڑے موٹے مولوی کہلانے والے بھی ہیں،
تصویریں آتی ہیں نا, سنتے ہو نا, پیے ہوئے, مسئلہ ہی کوئی نہیں. شراب کو لوگ اب پانی سمجھ رہے ہیں, شراب کو جرم ہی نہیں سمجھ رہے. یہ ام الخبائث بیماریوں برائیوں کی جڑ ہے, برائیوں کی جڑ تباہ کر دیتی ہے. آپ کو غیرت گئی, پیسہ گیا, صحت گئی, عقل گئی, عزت گئی, سب کچھ لے جاتی ہے. یہ جو شرابی ہے وہ بھی توبہ نہیں کرے گا تو اس کی بھی بخشش. جادوگر, جادو کروانا جی, کالا جادو, تو پیلا کون سا ہوتا ہے؟ نیلا بھی ہوتا ہے کوئی, اب رنگ رکھنے لگ گئے ہو, کالا جادو, پیلا جادو. جادو جادو ہی ہوتا ہے, اور جادو حرام ہے. جادو کرنے والا کرانے والا دونوں کفر تک کے کلمے کہنے پڑتے ہیں, ایمان جاتا ہے. کیونکہ وہ جو ہوتا ہے نا انسان کی کھوپڑی, اس پہ وہ وعدہ لیتے ہیں, ایسے لفظ کہلواتے ہیں, وہ کفریہ ہوتے ہیں, آپ کہہ دیتے ہیں اور کافر ہو جاتے ہیں. کرنا بھی اور کروانا بھی دونوں کیا ہیں؟ کیا ہے؟ ایمان سے چلے جاؤ گے. جادوگر اسی طرح ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والا, اجی لکیر بتا رہی ہے تم سمندر پار جاؤ گے. کہاں جاؤں گا؟ اس نے کہا امریکہ جاؤ گے. اچھا لے 20 روپے رکھ. کتنے عرصے میں جاؤں گا؟ اس نے کہا 1 سال میں. 2 سال گزر گئے, کوئی نہیں گیا. وہ اسی کے پاس واپس گیا, تو نے 20 روپے لیے تھے یار, کہا تھا امریکہ جاؤں گا, میں تو لالو کھیت سے آگے نہیں گیا. امریکہ تو دور کی بات ہے. اس نے کہا سنو دکھاؤ ہاتھ. اس نے پھر ہاتھ دیکھا, کہنے لگا اصل بات ہوتی ہے دانا پانی کی, اصل بات ہوتی ہے. تو تیرے حصے کے جو دانے امریکہ میں تھے وہ امریکہ نے یہاں بھیج دیے ہیں, اور پانی تو تجھے پتہ آتا جاتا رہتا ہے, چلتا رہتا. یہ حال ہے. فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کی قسمت کا حال بتانے ہو, تم اپنا حال تو ٹھیک کر لو. تو یہ جو ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والے, ان کی بھی بخشش. پتا, ہاں جی, اوپر کی کمائی, نام دیکھو کیسے رکھے ہیں, فضل ربی. وہ تو ٹھیک ہے نا, یہ 400 روپیہ تو فیس ہو گئی, اوپر سے کیا دو گے؟ اس کے بغیر کام نہیں ہوتا. مسئلہ سن لو. کیا سن لو؟ اونچی. آپ کا جائز کام ہے. کام کیا ہے؟ اور وہ آپ کو کروانا ہے. کام جائز ہے, اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں. آپ کا حق ہے وہ, آپ کو وہ بغیر اس کے نہیں کر کے دیتا. تو آپ دیں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے. لیکن خوشی نہ شامل ہو. نہیں کام کرانا ہے تو مجھے تو جتنے کہو گے دوں گا. نہیں, اسے کہو ڈر اللہ سے, یہ رشوت ہے, جہنم میں لے جائے گی. وہ کہے گا نہیں ہو سکتا, اس کے بغیر کام نہ ہو, اور وہ آپ کا حق ہو تو دینے والا اس درجے کا گناہگار. جو لے گا وہ تو آگ خریدے گا. مسئلہ اس لیے بتا رہا ہوں پتا ہوا, لیکن یہ نہیں کہ آپ راضی بھی ہوں دینے کے لیے, وہ کیفیت نہ ہو. آپ کو پتا ہے کہ مجبوری میرا حق ہے اور ہو نہیں رہا, نہیں ہوگا تو یہ کام خراب ہوگا, اور اس کے بغیر تو آپ اس کو جتائیں کہ دیکھ یہ آگ ہے, جائز نہیں ہے, وہ طے نہیں ہو سکتا. آپ مجبور ہوں تو دینے پر آپ کو گناہگار نہیں ہوں گے, لیکن وہ ضرور ہوگا. یہ جو ٹراؤزر بنائے ہوئے آج کل, یہ دیکھو نا کتنے بچے آئے ہوں گے, ٹی شرٹ پہنی ہوگی. کیا پہنی ہوگی؟ ٹی, وہ ٹی کی شکل کی ہوتی ہے نا, ٹی شرٹ. باقی کسی اور یو شرٹ بھی ہوتی ہے کوئی, ساری ٹی شرٹ نہیں ہوتی ہیں ڈیزائن میں, نام اس کا ٹی شرٹ رکھا ہے جی. چلتے پھرتے یہودیوں کے اشتہار, جانوروں کی تصویریں, کارٹون بنے ہوں گے, اور اس کو پہن کے مسجد میں آتے ہیں نوجوان مسلمان. ان کے لیے آپ لوگ خود, ان کا تو خرچہ پانی آپ چلاتے ہو, لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہیں گے لو جی ہمارا تو کاروبار ہی ان سے چل رہا ہے. ہوش کرو مسلمانوں, مسجد میں آتے ہوئے بھی آپ کو ایمان کا لباس پہننا پسند. کتنے افسوس کی بات ہے. تو آج کل نئے فیشن ہوتے ہیں. کبھی معلوم ہوا جی ہاتھی جتنے انہوں نے رکھ دیے پائنچے, اور کبھی اتنے تنگ کے سمجھ ہی نہیں آ رہی گھسا کے در سے ہے نا. ایسے ایک دم جوتے کی نوک جا رہی ہے تو لگ رہا ہے آگے اس سے کہیں سوراخ کرنا ہے اس نے, اور کبھی اتنی چپٹی ہو جائے گی کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یار جوتا ہے یا کچھ اور پہنا ہوا ہے. عجیب عجیب فیشن. عورتوں کا حال تو معاملہ دوسرا ہی ہے.
وہ ایک آدمی تھا نا، وہ بیگم کے کپڑے درزی سے لے کے بغل میں دبائے تیزی سے بھاگے جا رہا تھا. تو کسی نے دیکھا، کہنے لگا کدھر جا رہا ہے؟ نے کہا گھر جا رہا ہوں. کیا ہے؟ بیگم کے کپڑے. تو چوری کا مال نہیں ہے تو پھر بھاگ کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا اس لیے تیز بھاگ رہا ہوں، گھر جاتے جاتے کہیں فیشن نہ بدل جائے. فیشن بدل گیا تو بیگم نے کپڑے نہیں پہننے ہیں. ہے ایسا یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. تو یہ جو ٹخنوں سے نیچے، یہ صرف نماز کے لیے حکم نہیں ہے، ہر وقت کے لیے، کہ ٹخنوں سے نیچے آپ کے پائنچے ہیں غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، تو ایسے شخص کی بھی بخشش اونچی. افعال نکالتے ہیں، فال نکال دو، طوطے رکھے ہوئے، یہ بھی وہی ہے. اسی طرح بھتہ، رشوت، ٹیکس، ظلم سے لینا، اتنے دو ورنہ آگ لگا دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ سب ان کی بھی بخشش. یہ جتنے بیٹھے ہیں گناہوں کے اڈے کھول کر، زناکاری کے، اب تو گھرانوں میں یہ کام ہوتے ہیں معاذ اللہ. پہلے تو کوئی سنا تھا کوئی بازار ہوتا تھا، اب تو گھر گھر یہ سلسلہ علاقوں میں چھپ کے ہو رہا ہے، زنا کرنے والے. اسی طرح یہ جتنے بھی آپ کے سامنے جادوگری کے شعبدے اور کس طرح کرشمے دکھانے والے، ماڈلنگ کرنے والے، ان سب کو توبہ کرنی، ورنہ آج کی رات ان کی بھی بخشش اونچی گئی ہے. یہ میں نے آپ کو لسٹ سنائی. آئیے اب ایک حدیث اور سناؤں گا، سنیں گے یا تھک گئے؟ 3 گھنٹے تو مجھے ہو گئے نا، آپ کو تو کچھ نہیں ہوا نا. جان تو میں لگا رہا ہوں، اس امید پہ لگا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا. سنو، شعبان کی 15ویں رات، یہ حدیث کہاں ہے؟ طبرانی میں، ابن حبان میں، مسند احمد میں یہ روایت موجود. راوی کون ہے؟ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم. حدیث سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، توجہ سے سنیں. فرمایا شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالی مخلوق پر ایک خاص نظر فرماتا ہے. ایک جب تک صحیح کہو گے نہیں میں کہلواتا رہوں گا. سمجھانا ہے نا، اس لیے پیار کرتا ہوں آپ سے کہ بات آپ کو سمجھ آ جائے، اس لیے کہلواتا ہوں. خاص نظر. پتا چلا ہر نظر ایک جیسی، اللہ والوں کی نظر اور میری تمہاری نظر. میرے حضرت صاحب قبلہ کرما والے رحمت اللہ علیہ آخری دنوں میں حضرت بیماری کی وجہ سے لیٹے رہتے تھے چارپائی پر. ایک بندہ آ گیا، اس نے آ کے کہا میں نے فلاں پیر کو دیکھا، فلاں پیر کو دیکھا، فلاں پیر کو دیکھا، فلاں پیر کو دیکھا، فلاں پیر کو دیکھا. حضرت صاحب کو جلال آ گیا، اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا تو نے اتنوں کو دیکھا، تجھے کسی نے دیکھا؟ تجھے کسی نے دیکھا؟ تجھے ایک دیکھ لیتا تیرا بیڑا پار ہو جاتا. نہیں سمجھ آئی بات؟ خاص نظر ہوتی، خاص نظر ہوتی. اور آج کی رات تو خاص نظر کی رات ہے. آؤ حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ. کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ. کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول. اس قابل نہیں ہے، مانتے ہیں بہت گناہگار ہیں، شرمندہ ہیں، اعتراف کرتے ہیں آپ کا کہنا نہیں مانا.
حضور آپ کی سنتوں کو نہیں اپنایا مگر جیسے کیسے ہیں آپ کے ہیں، اور التجا کرتے ہیں کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را۔ التجا یہی ہے ہماری، اس کے سوا کوئی التجا حضور کوئی کسی کا، کوئی کسی کا، کوئی کسی کا، ہم صرف آپ کے، یہاں بھی اور بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا۔ یہ شعر میں اپنی نیت سے پڑھ رہا ہوں، آپ اپنی نیت سے پڑھ لینا۔ آج کرم کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، حضور کی بارگاہ میں التجا ہے۔ اے سیدہ کے بابا جہان آقا، اے حسنین کریمین کے نانا جان آقا، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا۔ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہچانو اس آقا کو، پہچانو ان کی نظر ہو گئی تو بیڑا۔ میرے حضرت صاحب نے مجھے یہ بات سنائی تھی، اس وقت جتنی باتیں سنی یاد ہیں، ساری سنتا تو پتہ نہیں کتنے موتی ہوتے۔ فرمایا اللہ تعالی اپنی ساری مخلوق پر 360 مرتبہ نظر فرماتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر 360 مرتبہ نظر فرماتے ہیں۔ فرمایا کامل مرشد بھی اپنے مریدوں پر 360 مرتبہ نظر فرماتے ہیں۔ یہ ہے میں جس نظر کی بات کر رہا ہوں، یہ خاص نظر۔ یہ کون سی نظر ہے؟ یہ نظر ہو جائے تو بیڑا، بس تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال۔ سمجھ رہے ہو نا؟ بس یہ نگاہ ہو جائے تو بیڑا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر شعبان کی 15ویں شب ایک خاص نظر فرماتا ہے، اور سوائے چند بدبختوں کے سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ہے کرم کی بات یا نہیں؟ اونچی میرے دوستوں اور بزرگوں، بہقی شریف میں حدیث ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات شعبان کی 15ویں شب اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے شبہ ہو گیا کہیں ان کی جان تو نہیں نکل گئی، روح تو پرواز نہیں کر گئی، حرکت ہی نہیں، اتنا لمبا سجدہ۔ فرماتی ہے میں نے پاؤں کا انگوٹھا پکڑا ذرا تو حضور نے حرکت کر کے بتا دیا جو تیرا خیال ہے وہ بات نہیں ہے۔ جب تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، فرمایا جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے پھر وہی کہا اللہ و رسولہ اعلم۔ فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے، رحمت و بخشش عام ہے۔ اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، آسمان دنیا پر اونچی، مسئلہ سمجھانا اس لیے کہہ رہا ہوں، آسمان دنیا پر وہ جو ہے نا جو نماز میں بھی اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، پہچان لیا؟ دایاں ہاتھ دایاں پاؤں دائیں نمازی کے پاؤں پہ چڑھاتے ہیں، بایاں پاؤں بائیں نمازی کے پاؤں پہ چڑھاتے ہیں نا۔ ان سے پوچھو ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں اگر راستہ چھوڑیں گے شیطان گزرتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ درمیان میں یہ جو پھاٹک کھولا ہے
اسکنوا فی الصلاۃ، ان کو وہ حدیث نظر نہیں آتی. یہ ایک بات کرتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو روکا. بتا دوں، نام لیا میں نے ان کا؟ اونچی میں نے تو صرف ایک حرکت بتائی ہے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تعالی کا جسم ہے، اللہ بہت بھاری ہے، بہت موٹا ہے، اتنا بھاری ہے کہ عرش کے اوپر جو کرسی ہے وہ اللہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، وہ چڑ چڑ کرتی ہے. معاذ اللہ، لکھا ہوا ہے، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، میرے پاس موجود تبویب القرآن لے آؤ، ابھی نکال کے دکھا دیتا ہوں. تفسیر کرتے ہوئے یہ بات لکھی. وہ کہتے ہیں سیڑھیاں ہیں آسمان، اللہ جس طرح تم سیڑھیاں اترتے ہو نا، اس طرح اللہ سیڑھیاں اترتا. اللہ جسم سے، ان کی باتوں سے، یہ اللہ کا توجہ فرمانا ہے. اللہ تعالی کا، اس کی رحمت اور قریب ہوتی ہے. ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی ہم سے مانگنے والا؟ بخشش مانگنے والا بخشے، رزق مانگنے والا رزق دے. جو کوئی مانگے، ہے کوئی؟ تو یہ سوال اللہ تعالی کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور بندے کہہ رہے ہیں یا اللہ تو کہتا رہو، ہم تو سو رہے ہیں. تو جو جاگت ہے سو پاوت ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا. ویسے پنجابی میں گدھے کو کہتے ہیں لیکن وہ بھی وہی والا معاملہ ہو گیا نا، کھوتا یعنی کھو دینے والا. تو جو جاگت ہے سو پاوت ہے، جو سوتا ہے وہ جاگو. جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اٹھ کے بیٹھنا، جاگنے کا مطلب دل جگا لو اور اللہ سے لگا لو. حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اٹھ فریدا ستیا تیری ڈاڈے نال پریت، تو ستو تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت. پنجابی فرماتے ہیں سونے والے اٹھ اٹھ کے دل کی صفائی کر، جھاڑو دے مسیت، دل کو صاف کر. تو سو رہا ہے، رب جاگتا، تجھے نہیں پتا تو نے کس سے پریت لگائی ہوئی ہے. اس کو پہچان، اور چھوٹی سی خوشی پہ بہت خوش ہو جاتا ہے، چھوٹی سی غلطی پہ ناراض بھی بہت ہو سکتا ہے، تو اس کو منا، راضی کر. اور بلے شاہ صاحب کہتے ہیں ایک برقی دا قدر پہچانن، مالک رہندے ستے در مالک دا چھڑ دے نہیں، پاویں مارو 100 جتے، اٹھ بلیا یار منا لے نہیں تا بازی لے گئے کتے تے تھی اتے. ایک جانور کو ایک لقمہ ڈال دو تمہارا دروازہ نہیں چھوڑتا، تم سوتے رہتے ہو وہ پہرا دیتا ہے، 100 مرتبہ دھتکارو وہ دروازہ نہیں چھوڑتا. اور تم رب کے ہو کر رب کی نہیں سنتے ہو. اگر تم نے رب کو راضی نہیں کیا تو وفاداری میں کتے تم پر بازی لے جائیں گے. ہمارا کیا حال ہے، غافل ہیں یا نہیں؟ اونچی جاگ لے اب جاگ لے افلاک کے سایہ تلے. افلاک فلک کی جمع آسمان کو کہتے ہیں. جاگ لے اب جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. اور جاگنے کا ٹائم ہے، جاگو، اپنے آپ کو جگاؤ. اور ہم سو رہے ہیں. دن لہو میں کھونا ہمیں اور رات بھر سونا ہمیں، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نہ اللہ کا خوف نہ نبی کی شرم، بس مست ہے. جاگو، یہ جاگنے کی رات ہے. جاگنے سے مراد ایسا جاگو کہ نصیب جگا لو، توبہ کرنے کی رات. فرمایا ابن ماجہ میں حدیث موجود، حدیث کی 6 مشہور کتابیں جن کو صحاح ستہ کہتے ہیں، ان میں ابن ماجہ. راوی کون ہے؟ حضرت علی
کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. خلیفہ رابع وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات میں جاگو, نماز پڑھو اور 15 تاریخ دن میں روزہ رکھو. دن میں روزہ رکھو. کتنی روایتیں سنا دیں. وہ جو کہتے ہیں نہیں شب برات کا کوئی ثبوت نہیں, تو ان لوگوں کا کوئی ثبوت اونچی, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ بخشے جائیں. اچھا جی, اجلیں لکھی جا رہی ہیں. اجل تقدیر. ایک بندہ مکان کی بنیاد رکھ رہا ہے, لسٹ بن رہی ہے مرنے والوں کی, اس کا نام مرنے والوں میں, اس کو پتہ نہیں وہ مکان بنا رہا ہے رہنے کے لیے, اور اس کا نام حج کس نے کرنا ہے, کس کو کتنی روزی ملنی ہے, کس نے کیا نیکی کرنی ہے, لسٹیں بن رہی ہیں. آج کیا بن رہی ہیں؟ تو ہم کیوں جاگ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اچھا لکھا جائے. کیا لکھا جائے؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. اللہ جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے, جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. اس کے لیے کچھ مشکل اعلی حضرت حضور کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں. میں نے غالباً پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال یہی سنائی تھی نعت. کیا فرماتے ہیں؟ میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے, محو اسبات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. حضور میری تقدیر میں اگر کچھ برائی ہے تو آپ بھلائی کروا دیں, کیونکہ مٹانے اور باقی رکھنے میں آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے. آؤ واقعہ سناؤں, پہلے بھی سنایا ہوا ہے پھر سناؤں تاکہ آپ کا یقین پختہ ہو. امام ربانی, امام مجدد الفسانی, شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ, کتنے بڑے بزرگ ہیں. آپ کے 2 بیٹے تھے, خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد معصوم. سرہند شریف, جو لوگ بائی روڈ جاتے ہیں انڈیا, راجستھان سے گزرتے ہیں تو رستے میں سرہند آتا ہے, آگے راجستھان جاتے ہوئے سرہند پنجاب سے گزرتے ہیں تو حضرت کا وہاں مزار. 1000 سالہ مجدد مغل اعظم کے زمانے میں ہوئے, بہت بڑے عالم, بہت بڑے پیر حضرت مجدد صاحب. چلو دونوں واقعے پھر سن لو, سنانا ایک تھا, دونوں سناتا ہوں. چھوٹا سا بیٹا حضرت صاحب کا 4-5 سال کا, 2 نام بتائے, خواجہ محمد معصوم اور خواجہ محمد سعید, نام یاد رہیں گے. چھوٹا سا بچہ حضرت کا 5 سال کا, مسجد جا رہے تھے تو اس نے ضد کی میں نے چلنا, آپ لے آئے ساتھ. تو چھوٹے بچے کو مسجد کے اندر نہیں لانا چاہیے, پیشاب نہ کر دے. آپ کہتے ہیں پیمپر باندھا ہوا ہے, تو پیمپر میں کر دیا تو مسجد میں ہی کیا نا, بھلے گیرا نہیں کیا تو اس نے اندر ہی نا. نہیں سمجھے بات کو ہیں؟ تو بچوں کو لائیں, لیکن یہ کہ چھوٹے بچے 1-2 منٹ آئے لے گئے, اور بات ہے دعا کرانی, دم کرانا, لیکن چھوٹے بچے کو جو گندگی کر دے اس کو مسجد کے اندر نہ لاؤ. تو حضرت صاحب نے دروازے پہ بٹھا دیا. کہاں بٹھا دیا؟ دوسرا جو 9-10 سال کا بچہ ہو جائے, مسئلہ سن لو, آگے رمضان آ رہا ہے, کتنی عمر کا, اس کو نماز صحیح پڑھنی آتی ہو, عمر کتنی 9-10 سال, اور نماز صحیح پڑھنی, دھکا نہ دیا کرو, پیچھے جاؤ. دھکے دو گے تو مسجد میں آئے گا کیسے پھر وہ, اس کو پھر نماز سے پیار کیوں ہوگا؟ وہ کہے گا سارے ہی دھکے دیتے ہیں, میں آتا ہی نہیں. تو 9-10 سال کا بچہ ہو, نماز صحیح پڑھنی آتی ہو, اس کو صف میں سے نہ نکالا کرو. سمجھ آ گئی بات؟ اور کہنا وہی تو پیار سے, بچہ کنارے پہ ہو جاؤ, یہ نہیں کہ جی آپ اس کو دھکا دے رہے ہیں چلو پیچھے, تو آپ اس طرح ڈانٹو گے وہ مسجد میں آئے گا اونچی؟ تو بچوں سے پیار کرو گے تو آئے گا نا. ہاں لیکن وہ بچے جو مائیں بھیج دیتی ہے کہ جاؤ مسجد میں, اور وہ آگے پیچھے جناب مسجد کو پلے گراؤنڈ بنا لیتے ہیں, آگے تراویح ہو رہی ہے, پیچھے ان کے جناب فٹ بال میچ ہو رہے ہیں, وہ والا نہیں ہونا چاہیے. تو بچوں کو لاؤ, مسجد کا ادب بھی, ہاں بچے اس طرح آ کے مسجد میں کھیلے نہیں کہ جناب آواز بھی کر رہے ہیں اور پورا میچ ہو رہا ہے, دوڑ. ہم نے وہ سترے بنائے نا یہ نمازیوں کے آگے رکھنے کے لیے, وہ بچوں نے ان کو ہی پورا بنا لیا, اس پہ وہ باقاعدہ پورا گیم کھیلتے ہیں, اس میں کتنے سارے انہوں نے توڑ دیے. اب میرا دل چاہتا ہے بچوں کے باپ کے پاس جاؤں کہ ایسے دوبارہ بنوا کے دو. تو بچوں کو ادب سکھائے. حضرت صاحب لائے, اس کو کہاں بٹھا دیا؟
اونچی، بیٹا یہاں بیٹھو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، پھر تمہیں کچھ دلائیں گے۔ اس زمانے میں یہ ٹافیاں نہیں ہوتی تھیں، کو گڑ دلا دیا، کبھی کوئی میٹھی چیز دلا دی، مٹھائی دلا دی۔ بچے کو وہاں بٹھا دیا، حضرت صاحب نماز پڑھنے چلے گئے۔ نماز پڑھ کے نمازیوں کے ساتھ جب آئے تو بچے نے جتنی جوتیاں پڑی تھی نا ان کی 2 ڈھیریاں بنا دی۔ ہم تو مسجد کے اندر لے جانا ضروری سمجھتے ہیں جوتی، بلکہ سجدے میں بھی آگے رکھ دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے سجدے میں ایک آنکھ سے دیکھتے رہتے ہوں کہ ہے یا چلی گئی ہے۔ مسلمان ہے نا، اعتبار نہیں رہا کہ جوتی اتاروں گا تو کوئی رہنے دے گا، لے جاتے ہیں لوگ جتنا کام مسلمان وہ لوگوں میں کہاوت مشہور ہے نا کہ شادی کی رسم میں تو سالیاں جو بیوی کی بہنیں ہوتی ہیں وہ جوتا چھپائی کرتی ہیں، کہتے ہیں یہ مسجد میں کون سے سالے ہیں جو چھپا کہکا نہیں لگانا مسجد میں۔ عجیب بات، تو وہ جوتیاں وہیں اتارتے تھے۔ بچے نے جوتیوں کی 2 ہیپ ڈھیریاں بنا دی۔ آپ لوگ تو یہی سمجھے ہوں کہ بچہ کھیل رہا تھا۔ حضرت صاحب نے اس 5 سال کے بچے سے فرمایا کیا کیا ہے؟ کہا بابا یہ جنتیوں کی ہیں، یہ دوزخیوں کی ہیں۔ اندازہ کرو، چھوٹا سا بچہ ولی اللہ کا جوتیاں دیکھ کے پہچان رہا ہے کہ اس میں پاؤں ڈالنے والا جنتی ہے یا دوزخی، اور 1000 سال کے بعد بچوں کی یہ شان، لوگ آقا کے علم پہ شبہ کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ حضرت صاحب نے فوراً مکس کر دی، فرمایا اللہ نے چھپایا ہے تو کیوں دکھاتا ہے؟ اس کو کسی ہندو کی دکان سے کوئی چیز لے کے کھلا دی، اس سے کرامتیں رک گئیں۔ اس سے پتا چلا غلط لقمے کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ اب سنو بات، جو بات سنانی تھی وہ اب یہ واقعہ تو آپ کو سنا دیا نا۔ انہی دونوں بچوں کے لیے مجدد صاحب نے لاہور سے ایک عالم بلائے، اس کا نام تھا ملا طاہر لاہوری۔ بچوں کو پڑھائیں، حضرت صاحب مشغول رہتے تھے دوسرے میں، تو بچوں کو پڑھائیں۔ ہمارے ہاں بچوں کو پڑھانے کے لیے ہم استاد رکھتے ہیں، بچی بھی ہو کمرہ بند کر دو، استاد کے اکیلے کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا طریقہ۔ یہ جائز؟ اونچی بچوں پر اعتماد اپنی جگہ، لیکن نظر بھی رکھنی ہے، موقع نہیں دینا۔ وہ اس کی سگی نہیں ہے، سامنے بٹھائیں، پردے میں رہ کے پڑھے، وہ جو بھی ہے۔ اس طرح نہیں کہ الگ چھوڑ دیا، الگ کمرے میں جاؤ جو مرضی کرو، اس طرح نہیں ہوتا۔ اجی نہیں، ہم بیکورڈ نہیں ہے، یہ بیکورڈ کی بات نہیں، یہ ایمان کی بات ہے۔ حضرت صاحب آئے پڑھانے کے لیے، جب استاد صاحب نے پڑھانا شروع کیا، حضرت صاحب آئے، آتے ہی آپ کی نظر مولانا کی پیشانی پر پڑ گئی۔ استاد کی، میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، فرشتہ آ کے 4 چیزیں ماتھے پہ لکھ جاتا ہے۔ اللہ والے پڑھ لیتے ہیں، اللہ والے۔ حضرت صاحب نے پڑھ لی، مولانا صاحب کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا شقیٌ بدبخت۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ حضرت صاحب نے لوح محفوظ پر دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ نہیں سمجھے ہو؟ اللہ والے، نظر ہے یا نہیں ہے؟ دیکھا، وہاں بھی لکھا ہوا تھا شقیٌ۔ بچوں کو ایک طرف بلایا، بچوں تمہارا استاد تو بدبخت ہے، اس کے ماتھے پر شقیٌ لکھا ہوا ہے،